اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سورہ حامیم السجدہ تلاوت کی ترتیب میں 41 نمبر پر ہے، مکی صورت ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کو عموماً 61 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب رائے یہ ہے کہ نبوت کے 6 سال میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس عرصے کے دوران یہ نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں اصحاب کا قبول اسلام قریب دور میں ہی ہے۔ نبوت کے 6 سال میں چند دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور چند دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور غالب رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس عرصہ کے دوران نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط سورہ مومن میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ دعویٰ ذکر ہوا۔ اب یہ جو اگلی صورتیں آ رہی ہیں نا، حوامیم سبا کی باقی جو صورتیں آ رہی ہیں، تو ان صورتوں کے اندر اس دعویٰ کے اوپر شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دلائل کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ جو سورہ حامیم السجدہ ہے، اس میں بھی ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، تو کوئی بزرگ اس کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ میری قبر کو سجدہ کرو یا میرے نام کی نظر دو، تو پھر بندہ وہ کام کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک شبہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں خواب میں وہ بزرگ نظر کوئی نہیں آتے، وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی پہلے انہوں نے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہوتا ہے، اور پھر جس وقت خواب میں الٹی سیدھی ہدایت دیتے ہیں اور بندہ وہ شرکیہ کام کر لیتا ہے، تو خود ہی جس تکلیف میں انہوں نے مبتلا کیا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شرک کے اوپر مضبوط ہو جائیں۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر جو اصل مقصود ہے وہ تو شبہ اور اس کا جواب ہے، کہ جس کا ذکر آیت نمبر 25 سے ہے۔ سورت کی ابتدا میں دلیل وحی کے ضمن میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، پھر اس کے اوپر دلائل کا سلسلہ ہے۔ ایک تو یہی دلیل وحی ہے، اور اس کے بعد 4 دلائل عقلیہ ہیں علی سبیل الترقی۔ جی السلام علیکم۔ جی چلو کوئی بات نہیں، میں پڑھا لیتا ہوں انشاءاللہ۔ نہیں میں پڑھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آج تو بھی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو 4 دلائل عقلیہ ہیں، اور وہ علی سبیل الترقی ہیں، یعنی ہر دوسری دلیل کے اندر پہلی دلیل سے کوئی نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے۔ 4 شکاوہ ہیں، وہ بھی علی سبیل الترقی ہیں۔ 3 شبہات کے جواب، اور دلائل اور شکاوہ کے متعلق کچھ تخویفات ہیں۔
اس کے علاوہ تسلی وغیرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، نیچے لکھ لیں تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب و دلیل وحی، تمہید مع الترغیب و دلیل وحی۔ تنزیل نازل کردہ ہے یہ کتاب رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، بڑے مہربان رحم کرنے والے کی طرف سے۔ کتاب ایسی ہے کہ فصلت آیاتہ، کہ جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، قرآن عربیہ، یہ پیچھے کتاب جو آیا ہے اس سے یہ حال ہے، اس حال میں کہ یہ عربی میں قرآن ہے۔ لقوم یعلمون، قرآن عربیہ کے نیچے لکھ لیں کتاب ان سے حال ہے، کتاب ان سے حال ہے۔ اور لقوم یعلمون، اس کے نیچے لکھ لیں فصلت سے متعلق، فصلت وہ جو ہے نا کتاب فصلت آیاتہ، آیت نمبر 3 میں لفظ آئے ہیں اسی آیت میں، تو لقوم یعلمون فصلت سے متعلق۔ اچھا جی، تو تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے۔ کتاب ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ وہ کتاب عربی کا قرآن ہے، کھول کر جو بیان کی گئی ہیں، تو لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جاننے والے ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا ہے، ڈر سنانے والا ہے۔ یہ قرآن حکیم خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے۔ فَعَارَضَ أَكْثَرَهُمْ، اکثر نے اعراض کیا۔ فَعَارَضَ کے نیچے لکھ لیں شکوہ اولا، شکوہ اولا، اکثر نے اعراض کیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ کتاب کی آیتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، سننا چاہیے تھا، لیکن وہ سنتے کوئی نہیں۔ ہاں البتہ جو یعلمون ہیں، لقومی یعلمون جن کا تذکرہ آیا، جو انابت کرنے والے ہیں، تو وہ اس کو سنتے ہیں، لیکن اکثر اعراض کرنے والے وہ نہیں سنتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، تدعونا الیہ اے من التوحید، اے من التوحید، کہ جس کی طرف ہم کو بلاتے ہیں، یعنی توحید کی طرف جو ہم کو بلاتے ہیں، تو ہمارے دل جو ہیں تو وہ تو غلافوں میں ہیں، ان کو وہ توحید والا درس کوئی سمجھ نہیں آتا۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہمیں کوئی آواز ہی کوئی نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا درس دیتا رہتا ہے، کیا بلاتا رہتا ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک حجاب بھی ہے، ایک پردہ ہے، تمہاری بات اس حجاب کی وجہ سے ہم تک پہنچتی کوئی نہیں۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تو اپنا کام کر، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 چیزیں ان بدبختوں کی زبان سے نکلی ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی جو کچھ تم ہمیں بتاتے ہو، ہمارے کانوں کے اوپر بھی بوجھ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ بھی ہے۔ تو جس طرح کی کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، اللہ اسی طرح کی چیز بھی اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، اس میں آیت نمبر 45 اور 46،
15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان کوئی نہیں رکھتے، ایک لٹکایا ہوا پردہ کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر بھی غلاف ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بدبختوں نے انہی تین چیزوں کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہی چاہیے تو لوگ پھر تمہیں یہی ملے گی، پھر تمہیں یہ اب توفیق کوئی نہیں ملے گی کہ تم کتاب کو جو ہے وہ سمجھ سکو، سن سکو، ایمان قبول کر سکو، تو یہ مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ یہ درجہ آخری درجہ ہوتا ہے، چوتھے درجے پہ آ کے یہ مہر لگتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جواب شکوہ اولا، جواب شکوہ اولا، تو کہہ سوائے اس کے نہیں کہ میں ایک تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے بخشش مانگو۔ یوحا الیہ، اس کے نیچے لکھ لیں اشارہ بسوئے دلیل وحی، یوحا الیہ اشارہ بسوئے دلیل وحی۔ ساتھ ہی لفظ ہیں انما الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد کے نیچے لکھ لیں بیان دعویٰ، بیان دعویٰ۔ فَاسْتَقِیمُوا لَهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اسی اللہ کے لیے سیدھے ہو جاؤ اور اسی اللہ سے بخشش مانگو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ کے نیچے لکھ لیں تخویف، تخویف۔ کون شرک کرنے والے؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سورت مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکی دور میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ لا یؤتون الزکوٰۃ سے نفس کی پاکیزگی مراد ہے، کہ اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت سے وہ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، بشارت، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، دلیل عقلی اول، دلیل عقلی اول، تو کہہ کیا تم کفر کرتے ہو اس اللہ سے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں؟ تھوڑی توجہ رکھیے گا، یہاں پر زمین کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہوا اور 2 دن کا تذکرہ ہوا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، یہاں پر وَتَجْعَلُونَ کے واو کے نیچے واو تفسیریہ، واو تفسیریہ، اللہ اللہ۔ پیچھے آیا ہے نا کہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو کفر جو کرتے ہو تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ تجعلون لہو اندادا، وہ تفسیریہ ہے، تم کفر یہ کرتے ہو کہ اس کے ساتھ برابر بنا دیتے ہو۔ اب برابر بنانا جو ہے کہ اللہ واجب الوجود ہیں، ازلی ہیں،
اس طرح کا برابر کوئی بھی نہیں بناتا کسی دوسرے معبود کو۔ اللہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں، اس طرح کا برابر تو کوئی مشرک بھی نہیں بناتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے لیے برابر بناتے ہو۔ تو حالانکہ یہ والا جو برابر بنانا ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے تو کسی اور کو بھی واجب الوجود مان لیا جائے، ہمیشہ سے مان لیا جائے، یا اللہ رب العزت کا علم غیب ذاتی ہے کسی اور کے لیے بھی ذاتی علم غیب مان لیا جائے، یا اس طرح کی اور چیزیں، اللہ کا مالک اور مختار ہونا، جس طرح اللہ مالک اور مختار ہے ازلی، اس طرح کے ازلی مالک اور مختار ہونا مان لیا جائے، ان چیزوں کا تو کسی اور کے لیے کوئی بھی قائل کوئی نہیں۔ جو مشرکین ہیں نا، جو اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ شرک کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے، وہ عطائی علم غیب کے قائل ہوتے ہیں، اختیارات وغیرہ وہ بھی عطائی کے قائل ہوتے ہیں، ذاتی کے قائل کوئی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ برابر بنا رہے ہو۔ تو گویا کہ جو عطائی علم غیب، عطائی اختیارات وغیرہ کا بھی کوئی قائل ہوتا ہے تو وہ بھی شرک ہی کر رہا ہے۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے جہانوں کا رب، وجعل فیہا رواسیا، اور زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے اس کے اوپر سے، اور اس کے اندر برکت بھی رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اس کے اندر کئی روزیوں کے اندازے رکھے، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ پیچھے ایک فی یومین آیا تھا، اب یہاں پر آ گیا فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ بظاہر یہ کل 6 دن ہو گئے، بظاہر کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے اس کی وضاحت میں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو بظاہر یہ کل 6 دن ہو گئے۔ سواء للسائلین، ان دنوں کے اس حال میں ہونے کے ساتھ کہ یہ دن جو ہیں یہ پوچھنے والوں کے لیے برابر ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، جبکہ آسمان دھوئیں کی طرح تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو اس آسمان کو بھی کہا اور زمین کو بھی کہا کہ خوشی کے ساتھ آؤ یا ناخوشی کے ساتھ آؤ، قالتا، دونوں نے کہا، نیچے لکھ لیں بزبان حال، بزبان حال، آسمان اور زمین دونوں نے زبان حال کے ساتھ کہا، اتینا طائعین، کہ ہم تو خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، تو ان کو 7 آسمان کر دیا، فی یومین، 2 دن میں۔ پیچھے بظاہر 6 دن ہو چکے تھے، اب یہاں پر آسمانوں والے 2 دن اور ہو گئے، تو بظاہر 8 دن بن گئے۔ جبکہ قرآن حکیم کے اندر دیگر مقامات پر جو ہے تخلیق ارض و سماء کے متعلق فی 6 ایام کا لفظ آتا ہے کہ 6 دن میں آسمان و زمین کی ساری تخلیق وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے۔ یہاں پر بظاہر 8 دن لگ رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے 2 دن زمین کی تخلیق کے، پھر درمیان کے 2 دن ہیں دحو الارض، زمین کے پھیلانے کے۔ دحو الارض سے مراد زمین کے اوپر سارے انتظامات کرنا، اس کے اندر مخلوقات وغیرہ کی جو ہے وہ تخلیق، اس کے اندر پہاڑ وغیرہ پیدا کرنا، یہ دحو الارض ہے۔ تو 2 دن اس کے ہیں، تو یہ کل 4 دن ہو گئے۔ تو یہ 4 دن چونکہ ہیں زمین سے متعلق، تو اس لیے فی اربعۃ ایام مجموعی طور پر کہہ دیا۔ اس مجموعی طور پر وہ پہلے 2 دن بھی شامل ہیں جو کہ تخلیق ارض کے تھے، اور دحو الارض کے بھی 2 دن شامل ہیں، مجموعی طور پر 4 دن ہیں۔ تو اس لیے بظاہر اگرچہ وہ پہلے 2 کا ذکر ہوا پھر 4 کا ذکر ہوا، تو بظاہر وہ 6 لگ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ 6 نہیں، وہ بلکہ 4 ہی تھے، کیونکہ وہ پہلے 2 سمیت 4 تھے۔ وہ چاروں چونکہ زمین سے متعلق تھے، ان کے لیے اکٹھا فی اربعۃ ایام کہہ دیا۔ اگلے 2 ہیں آسمان کی تخلیق کے، تو ان کے لیے جو ہے وہ الگ 2 دن ہیں، تو کل 6 دن ہو گئے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کی ہر آسمان میں اس کے حکم کی، جو اس کے حکم مناسب تھا اس کو وحی کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا کے آسمان کو، نیچے والے آسمان کو
ہم نے مزین کیا چراغوں کے ساتھ، ستارے جو ہیں ان کو چراغوں سے تشبیہ دی، وَحِفْظًا اور ان کی حفاظت بھی کی، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ہے زبردست کا، جاننے والے کا، فَإِنْ آرَزُوا تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی جو کہ شکوہ اور دلیل، تخویف دنیاوی جو کہ شکوہ اور دلیل ہر دو سے متعلق ہے، جو کہ شکوہ اور دلیل ہر دو سے متعلق ہے۔ فَإِنْ آرَزُوا پھر اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ تو کہہ، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً میں نے تم کو ڈرایا ایک چنگاڑ سے، ایک کڑاکے سے، جس طرح وہ کڑاکا ہوا چنگاڑ ہوئی عادیوں پر اور سمودیوں پر، جب ان کے پاس رسول آگے، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ان سارے رسولوں کی دعوت یہ تھی کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ قالو تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، تم تو بشر ہو، انسان ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مان لے؟ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کے ذریعے اللہ پیغام بھیجتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہمیں وہ دعوت توحید جو ہے ہمیں تو پسند کوئی نہیں آتی جو تمہیں دی گئی ہے، جو تم جس کا دعویٰ کرتے ہو۔ فَمَّا عَادْ پس بہرحال جو عادی ہیں، فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور وہ اتنے تکبر والے تھے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ طاقت میں ہم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ وَقَالُوا کے نیچے لکھ لیں ضمناً شکوہ، ضمناً شکوہ۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا ہے، ہوا اشد منہم قوہ وہ ہے نا زیادہ طاقت والا ان سے، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے طاقت والا کون ہو سکتا ہے، تو جو ان کا خالق ہے کیا وہ بھی ان سے زیادہ طاقت والا نہیں ہے؟ کیا جس نے ان کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقت والا نہیں ہے؟ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ہم نے ان کے اوپر ایک سناٹے کی ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، نحسات کے نیچے لکھ لیں فی حقہم، فی حقہم ان کے حق میں، ان دنوں میں کہ جو ان کے حق میں نحوست والے بن گئے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ تاکہ ہم ان کو چکھائیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، تکبر اتنا انہوں نے کیا کہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کے طاقت والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو چیز بھیجی تو وہ ایسی چیز بھیجی جو بظاہر بڑی ہلکی پھلکی سی چیز ہے، بڑی نرم سی چیز ہے، ہوا بھیجی۔ اب ہوا جو ہے وہ ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، نرم سی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے تکبر کر کے جب یہ کہا نا کہ ہم سے بڑھ کے قوت والا کون ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ میں ایک چھوٹی سی ہلکی سی چیز کو بھی تم سے زیادہ طاقت والا بنانے پر قادر ہوں، کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹکے۔ جو قوت والا دعویٰ کرتا ہے نا تو گویا کہ وہ بڑی پہلوانی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اور پہلوان جس وقت میدان میں اترتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو اٹھا کے پٹکتے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی ہوا کے ذریعے اٹھا کے پٹکا کہ تمہیں اپنی پہلوانی کے دعوے ہیں، یہ میرا ایک چھوٹا سا پہلوان، اس کو تم دیکھ لو، اب یہ تمہیں اٹھا کے پٹکے گا۔ یہاں تک کہ روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ جو عادی تھے جس وقت اکیلے یہ اڑ کے گر رہے تھے نا، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم اپنے کئی بندوں کو گٹھا بنا لیتے ہیں
تاکہ ہمارا وزن اتنا زیادہ ہو جائے یہ ہوا ہمیں پٹک نہ سکے، تو انہوں نے کئی بندوں کو جو ہے نا رسیوں سے آپس میں باندھ کے گٹھے بھی بنا لیا، لیکن یہ گٹھے بھی جو ہے نا یہ بھی اٹھا کے پٹک رہی تھی وہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کا عذاب دیا۔ فی ایام ناحسات، میں نے نیچے لکھوایا فی حقہم، ان کے حق میں، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ کوئی تصور نہیں کہ کوئی دن ہمیشہ کے لیے منحوس ہو جائے۔ ان کے اوپر چونکہ ان دنوں میں عذاب آیا، ان کے لیے تو یہ ایک نحوست بن گئی، لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن دنوں میں وہ عذاب آیا تھا تو ہر سال وہ والے دن جو ہے وہ نحوست والے دن ہوں گے، وہ تاریخیں نحوست والی تاریخیں ہوں گی، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر صرف دنوں کی بات کریں تو دن تو 7 ہوتے ہیں نا ہفتے کے، اور ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں مسلسل یہ ہوا چلی تھی، تو 7 کے 7 دن تو اس میں آ گئے، تو پھر تو سارے ہی نحوست والے ہو گئے۔ اگر ہمیشہ کی نحوست کی بات ہو تو پھر تو ہمیشہ کے لیے سارے دن ہی نحوست والے ہو گئے، کیونکہ پورا ہفتہ تو ان کے اوپر ہوا رہی ہے۔ تو یہ نحوست جو ہے یہ صرف ان کی وجہ سے متعلق کہی گئی ہے کہ ان کے لیے وہ منحوس ثابت ہوئے۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ایک دن کی اگر ایک بندے کے لیے نحوست بنی ہے، اس بندے کے لیے وہ دن عذاب کا سبب بنا ہے، تو اس کے لیے تو واقعی وہ ٹھیک ہے، نحوست ہے، لیکن وہ دن ہمیشہ کے لیے منحوس ہو جائے ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہ جی 11 تاریخ منحوس ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں 13 منحوس ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، اس طرح کے لفظ بولتے رہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا جی، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کی مدد کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ان کو رسوائی ملی نا کہ یہ بڑی پہلوانی کے دعوے کرتے تھے تو اٹھا کے ان کو پٹکا، لیکن یہ تو رسوائی ہے چھوٹی، جو آخرت کی رسوائی ان کو ملنی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اور یہ جن کو مدد کے لیے بناتے ہوتے تھے دنیا میں، جن کو معبود بناتے ہوتے تھے، وہ ان کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکیں گے۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور بہرحال جو سمودی ہیں ہم نے ان کو راستہ بتایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر، پس پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے۔ اچھا جی، صاعقۃ العذاب، عذاب کی چنگاڑ نے، الحون جو کہ ذلیل کرنے والا، ذلت والے عذاب کی چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا، بوجہ اس کے کہ جو وہ کرتے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو ایمان والے تھے وہ اللہ سے ڈر رکھتے تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے، الی النار، آگ کے پاس، فہم یوزعون، ان کی تقسیم کی جائے گی، الگ الگ قسم کے کافروں کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی۔ حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، شاہد علیہم سمعہم، ان کے کان بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی، ان کی جلدیں بھی، بما کانوا یعملون، اس پر کہ جو وہ کرتے تھے۔ فرشتے جس وقت جہنم کی طرف لے کے جائیں گے نا تو یہ چلائیں گے، چیخیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے جو اعمال نامے کیے ہیں، اعمال نامے ہمارے تیار کیے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، کئی چیزیں ہمارے اوپر غلط الزام لگا دی ہیں فرشتوں نے، ہم عذاب کے مستحق کوئی نہیں، ہمیں بلا وجہ عذاب دیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر، یہ اس طرح کا چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اس عذاب کے قریب پہنچیں گے تو ان کی اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں، ان کے اپنے چمڑے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان جو ہے نا وہ تو چیخیں چلائے گی، وہ جھوٹ بولے گی، دنیا کے اندر بھی جھوٹ کی عادی تھی، وہ وہاں پر بھی جھوٹ بولے گی اور کہے گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ان اعضاء کو اللہ جو ہے وہ بولنے کی طاقت دیں گے،
تو یہ اعضاء جو ہیں یہ سچ بولیں گے، کان بھی سچ بولیں گے، آنکھیں بھی سچ بولیں گی، جلدیں بھی سچ بولیں گی۔ وَقَالُوا، جس وقت یہ کان، آنکھیں، جلدیں یہ بول رہے ہوں گے نا، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، زبان نہیں بول سکے گی۔ جب یہ بول لیں گے نا، یہ گواہی دے لیں گے نا، اب زبان پھر ان سے مخاطب ہوگی، پھر زبان کو قوت گویائی ملے گی۔ زبان ان سے کہے گی اپنی جلدوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنی جلدوں سے کہیں گے، اپنے کھالوں سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر تم نے گواہی کیوں دے دی؟ قالوا، تو وہ کھالیں بولیں گی، وہ جلدیں بولیں گی، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلایا، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلایا۔ زمین تمہارے خلاف گواہیاں دے رہی ہے، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بلا لیا، تم اس کو بھی انکار کر دیتے ہو، نہیں جی یہ بھی جھوٹ بولتی ہے۔ اعمال نامے تمہارے خلاف گواہیاں دیتے ہیں، تم نے اعمال ناموں کو جھٹلا دیا، وہ بھی گواہیاں دیتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ تم ہر چیز کو جھٹلاتے رہے، تم سے پوچھا گیا تمہیں اعتبار کس پر ہے، تم نے کہا کہ صرف اپنے اوپر اعتبار ہے، تو اللہ نے پھر ہمیں بھی بلا لیا، تمہاری جلد کو بلا لیا، تمہاری آنکھوں کو بلا لیا، تمہارے کانوں کو بلا لیا۔ جب اللہ نے ہمیں بلایا، تم تو زبان جو ہے تم تو جھوٹی تھی، دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتی رہی، یہاں پر بھی تم تو جھوٹ ہی بول رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں تو پہلی دفعہ ہی بلایا ہے۔ اب پہلی دفعہ ہی اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں قوت گویائی ملی ہے، پہلے کبھی ہمیں قوت گویائی کوئی نہیں ملی۔ پہلی دفعہ اگر ہمیں قوت گویائی مل ہی گئی ہے تو کیا ہم تیری طرح اس ایک موقع کو بھی جھوٹ میں ضائع کر دیں؟ تو ہم تو اس کو جھوٹ میں ضائع کوئی نہیں کر سکتے، ہم نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ تو ہمیں قوت گویائی ملی ہے۔ اللہ اللہ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کے نیچے لکھ لیں ادخال الہی، ادخال الہی۔ اور وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپ نہیں سکتے تھے اس سے کہ گواہی دے تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، تمہاری جلدیں، لیکن تم نے گمان کیے اللہ کے متعلق کہ اللہ جو ہے وہ کئی چیزیں نہیں جانتا کہ جو تم کرتے رہے ہو، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے یہ غلط گمان تھے، الٹے گمان تھے، تو اس لیے تمہاری جلدوں کو، تمہارے آنکھوں اور کانوں کو اللہ نے بلا دیا۔ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، وَذَالِكُمْ کے نیچے لکھ لیں